الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ جس عام بات کی جانب دلانے جا رہے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، چونکہ اذان کے ساتھ منسلک ہے۔ یاد رہے کہ اذان دینے، اذان سننے اور اس کا جواب دینے اور اس کے بعد دعا پڑھنے کے بڑے بڑے فضائل موجود ہیں اور اس پر بڑے اجر کا وعدہ بھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان نیکیوں کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو اذان دینے اور اس کا جواب دینے کے اجر کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کے دوران بیت الخلاء جانا کیسا ہے اور اس بارے میں فقہا کی کیا رائے ہیں۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ہے، اسی لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، اس بات کو سمجھنے کے لیے کیا کہ اذان کے دوران بیت الخلاء جانا چاہیے یا نہیں، اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اذان دینے اور اذان کا جواب دینے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ تو چلیے آپ کو پہلے اذان کے چند مسائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 2 نمازوں کے درمیان کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بروایت ابن ماجہ۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر جنگ گواہی دے گی، کوئی اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے اذان کا جواب دینے کی، تو اس حوالے سے ایک روایت میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے تھا، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن والا، اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی، اور اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے۔ اذان کے دوران دعائیں بھی سکھلائی گئی اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد نیچے بتائی گئی دعا پڑھے گا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی! مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی اذان کے دوران کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہیں، جن پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ اذان دے نہیں سکتا تو
کم از کم اذان کو خاموشی سے سنے، اس کا جواب دے، اس کے بعد کی دعا کا اہتمام کرے تاکہ اس ثواب کا مستحق بنے۔ آپ نے اذان کے فضائل جان لیے، آئیے بات کرتے ہیں آج کے سوال کا جواب جاننے کی کہ کیا اذان کے وقت بیت الخلا واش روم جانا درست ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے فقہا کا کہنا ہے کہ اذان کے وقت استنجا وغیرہ کے لیے بیت الخلا جا سکتے ہیں، بالخصوص جبکہ تقاضا شدید ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت نہ جائے اور خاموش ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب دے، کیونکہ اذان در حقیقت ندائے الہی ہے اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہے یا جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو موقوف کر دے اور اذان سن کر جواب دے، کیونکہ اذان کو خاموشی سے سننے کی اور اس کا جواب دینے کی نہ صرف احادیث میں تاکید ملتی ہے بلکہ اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعائیں پڑھنے پر بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتلا دیا گیا۔ یاد رہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں وقت چونکہ بہت کم رہتا ہے، اسی لیے مغرب سے پہلے ہی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ جماعت فوت نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کو عین اسی وقت استنجا وغیرہ کی شدید ضرورت محسوس ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ ناظرین میں معلوم ہوا کہ سخت ضرورت ہو تو اذان کے وقت بیت الخلا جانے میں حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے احترام کی وجہ سے اذان کے وقت بیت الخلا جانے کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ جب انسان بیت الخلا جاتا ہے تو بیت الخلا کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جب انسان اذان کے وقت بیت الخلا چلا جائے گا تو پھر اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ نہ تو اذان کے الفاظ کا جواب دے سکے گا اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکے گا۔ لہٰذا اذان کے وقت بیت الخلا جانے سے انسان احادیث میں بیان کیے گئے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین یاد رہے، قضائے حاجت انسان کی فطری ضرورت ہے۔ بیدار ہونے کے بعد عام طور پر انسان کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، اسلام میں اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ابو داؤد میں اپنی حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد میں تقریباً 25 ابواب منعقد فرمائے ہیں اور ان سب میں آداب خلا یعنی پیشاب اور پاخانہ کے طور طریقے بیان کیے گئے۔ ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل شریعت ہے کہ اس میں استنجا جیسی معمولی چیز کے لیے اس قدر آداب ہیں، اس لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی طرف سے استہزاء اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تو تم کو لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ بروایت صحیح مسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ کوئی قابل استہزاء کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا نام لینا، اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے دعا پڑھے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا جانے کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں بسم اللہ کا تذکرہ ہے، اس لیے مذکورہ دعا کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثنیوں سے۔ بروایت صحیح مسلم۔ یاد رہے کہ یہ دعا بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ بیت الخلا کے اندر نہ تو کسی دعا کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی بات کرنے کی، اس لیے یہ بتا دیا کہ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے۔ ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔